بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اس نے اپنے 7 بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر مجھے اس کا جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہاری پسند کا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیزیں دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اللہ پر توکل تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کونے میں اسے ایک پانی کا مٹکا پڑا ہوا ملا۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر اور بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی نے اسے پورا ماجرا بتایا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھے ضعیف نے اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کا بولا اور کہا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہی رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے مٹکا بھر لیا کرنا۔ صبح کو وہ بوڑھا ضعیف شہر چلا گیا اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کرنے لگی۔ بکری کا دودھ نکالا، آدھا اپنے لیے رکھا اور آدھا باہر رکھ دیا۔ شہزادی نے سوچا کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو وہ یہ دودھ پی لے گا اور خود اندر آ کر سو گئی۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھی تو کیا دیکھا کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس میں ایک ہیرا پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی تھا، اور پاس ہی شہزادی کو سانپ کے نشان بھی نظر آئے۔ تب شہزادی نے سوچا کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا ہیرا اگلتا ہے کہ جس کی قیمت باقی تمام ہیرے جواہرات سے مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں ہیرا چھوڑ گیا۔ پھر وہ ہیرا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے۔ اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر سے وہی ایک ہیرا موجود ہوتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے 7 دن گزر گئے اور شہزادی کے پاس 7 ہیرے جمع ہو گئے، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے وہ ہیرا دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے، اور بوڑھے ضعیف کو 3 ہیرے دے کر کہتی ہے کہ یہ شہر لے کے جا کر بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل میں بنانے والے مزدور لے کے آنا۔ باقی 4 ہیرے شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے۔ کئی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل تیار ہوتا ہے جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی بوڑھے ضعیف سے کہہ کر جنگل میں ایک ایسا نظام بنا دیتی ہے کہ جہاں سب غریب کام کر سکیں اور ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں
ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم شہزادی کو بلا کر لاؤ، میں تمہیں اس سے چھڑا کر لے جاؤں گا، اس کے لیے مجھے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ نہیں ابا حضور، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، اور میں نے ہی آپ سے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس آج اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہو گئی ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال انہیں بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے وہ کیسے اس حال میں پہنچی، اور اپنے گلے کی مالا بھی انہیں دکھاتی ہے جس میں ابھی تک 4 ہیرے موجود ہوتے ہیں۔ تمام شہزادیاں اس شہزادی کو دیکھ کر رشک کرتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہوتا۔